بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزیز دوستو، یقیناً آپ ان باتوں سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ہر سال 14 فروری کا دن پوری دنیا میں ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے. نئی نسل بے حیائی کے اس دور کو محبت کا عالمی تہوار مانتی ہے. یوں تو آج کے اس دور میں جہاں حیا اور پردے کو جاہلیت اور کن ذہنیت کہا جاتا ہے، وہاں ہر دن ویلنٹائن ڈے ہو گیا ہے. جہاں روز بنت حوا اپنی عزت داغدار کر رہی ہیں، روز وہاں ابن آدم اپنی ہوس پوری کرنے کے ناجائز حربے استعمال کرتا پھرتا ہے. لیکن ویلنٹائن ڈے کو مخصوص کر کے بے حیائی کا عالمی دین کہا جائے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا. اس ملک کی نوجوان نسل بھی اس بے راروی کا شکار ہو گئی ہے. قوم و ملت اور مذہب کی تقسیم کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ کر لوگ اس تہوار کو بڑے جوش و خروش سے منانے لگے ہیں. اس دن کو محبت کے اظہار کا دن کہا جاتا ہے. تحائف بانٹے جاتے ہیں، خواتین و حضرات خصوصی ملاقات کے لیے جاتے ہیں. مغربی تہذیب کے عشق کے نشان سرخ پھول ایک دوسرے کو پیش کیے جاتے ہیں. کوپیڈ نام کے ایک پرندے جس کے بارے میں رومی مشرقین کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ محبت کا خدا ہے، اس کی تصویر کارڈز پر لگا کر اظہار عشق کیا جاتا ہے. عشق و محبت کی شاندار محفلیں سجائی جاتی ہیں، بدکاری کا ارتکاب ہوتا ہے، سر عام بے حیائی کی سارے حدیں پار کر دی جاتی ہیں، اور پھول بیچنے والے اور رومانوی تحائف بیچنے والوں کی تو جیسے ان دن لاٹری لگی ہو. یہ کاروباری حضرات 10 دن پہلے ہی سے اپنا کاروبار جمانے کے لیے پھول اور تحائف مہنگے کر لیتے ہیں کہ بیمار ذہنیت کے لوگوں کو آنا ہے، سامان خریدنا ہے، جسے ان کا رومانوی دن اس کے بغیر ادھورا معلوم ہوتا ہو. تو جہاں ایک طرف لعنت کمائی جا رہی ہوتی ہے، وہاں دوسری طرف عزت بیچی جا رہی ہوتی ہے. اور کوئی نہیں، ان تمام کاموں کے ذمہ دار ہم سب ہیں، اور ہمارا نام نہاد معاشرہ جس میں میڈیا اور سوشل میڈیا سر فہرست ہیں. عزیز دوستو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مذہب کا ایک تہوار ہوتا ہے، اور ہمارا تہوار عیدین ہے. چونکہ اسلام ایک مکمل باضابطہ حیات ہے، جہاں آغاز سے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی مکمل طور پر موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ امت مسلمہ اب رہنمائی کا یہ بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. ہمارے تہوار ہمارا کل اثاثہ ہے، کسی دوسرے تہوار کی کوئی گنجائش نہیں. اور خاص طور پر یہ مشرکین اور کافرین کے تہوار اپنانا ہمارے مسلمان ہونے پہ سوالیہ نشان ہیں. ہمیں ایسے تمام تہواروں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے جس کا تعلق کسی مشرکانہ یا کافرانہ رسم سے ہو. ہر قوم کا ایک الگ خوشی کا تہوار ہوتا ہے، اور اسلام میں مسلمانوں کے لیے واضح طور پر خوشی پر مبنی تہوار عیدین ہیں. آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیجیے. ہادی عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. اے ابو بکر، ہر قوم کی اپنی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے.
ویلنٹائن ڈے منانے کا مطلب مشرک رومی اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے، اور کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا اسی قوم میں سے ہونے کے مترادف اور برابر ہیں۔ رسول اعظم شفیع اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہے ہیں، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان والے ہوں۔ تہوار کی حقیقت اور اس کے پس منظر اور اس کے ساتھ وابستہ تاریخ روایات سے کم ہی لوگ واقف ہیں، اور اکثر لوگ تو جاننا بھی نہیں چاہتے، لیکن امت مسلمہ حق اور باطل اور صحیح اور غلط کی تمیز سکھانے والی امت کا نام ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ سراسر بے حیائی ہیں جس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے عالم اور پوری عالم برادری کو صحیح رہنمائی دی جائے، اسلامی روایات کی پاسداری کی جائے، اسلامی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لیے اقدامات کیے جائے، اور اس دن کو یوم حیا کے طور پر منایا جائے تاکہ آنے والی نسلوں میں 14 فروری کے نام پر کسی گندے دن کا خیال نہ آئے۔ 14 فروری کو جو نام نہاد ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے وہ اسلامی روایت کی پاسداری نہ کرتے ہوئے اسلام مخالف کام کیے جاتے ہیں۔ عالمی برادری کو پیغام دے کہ اسلام اور مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہم اس کے حق میں ہیں۔ اپنی روایات اپنے تک رکھیں، امت مسلمہ اس کی سخت مخالفت کرتی ہیں۔ دنیا فساد سے محفوظ رہ کر امن و سکون کا گہوارہ بن سکے، اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ویلنٹائن والے دن اجنبی مرد اور عورت کے مابین جو ناجائز محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے اور آپس میں جو تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، فقہائے کرام فرماتے ہیں یہ رشوت کے حکم میں ہے، اس لیے ناجائز اور حرام ہے۔ ایسے گفٹ لینا اور دینا دونوں ہی ناجائز اور حرام ہیں۔ اگر کسی نے یہ تحائف لیے تو اس پر توبہ کے ساتھ ساتھ یہ تحائف واپس کرنا بھی لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں سے اور ان تمام کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کی بھی حفاظت فرمائے۔ ایک شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ گلاب نہیں حجاب دیجئے، گلاب نہیں حجاب دیجئے، نہ آخرت اپنی خراب کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔